لائرز کلب برطانیہ کی 5ویں سالانہ انسانی حقوق کانفرنس مشرقی لندن کے علاقہ والتھم فارسٹ میں ہوئی۔ کانفرنس میں پاکستان سے چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ محمد نور مسکانزئی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر امان اللہ کنرانی، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس اور لارڈ ڈنکن سمیت بڑی تعداد میں ماہرین قانون نے شرکت کی۔ بیورو چیف یوکے غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ مشرقی لندن میں ہونے والی انٹرنیشنل لا کانفرنس کا انعقاد انٹرنیشنل لائرز کلب کی جانب سے کیا گیا۔ اس موقع پر تنظیم کے چیئرمین خالد انجم نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس مہذب اور ترقی یافتہ دور میں کشمیر سمیت فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور عالمی برادری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ In chapter 49, verse 13, it says, O mankind, we have created you from male and female and we set you up as nations and tribes so that you may be able to recognize each other. Prophet Muhammad, peace be upon him, denounced the current society which was violating human rights, that the black slave Bilal was equal to the Arabs. He recognized that no matter the color of your skin or your race, we were all equal. چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ نور مسکانزئی، امان اللہ کنرانی اور احمد اویس کا کہنا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی واضح قراردادیں موجود ہیں۔ Nearly 20 countries, including few territories, are plagued by grave human rights violations. Reportedly more representatives of these are Myanmar, North Korea, Israel, and most recently India. Because of unprecedented atrocities unleashed by Modi regime on people of Kashmir, these nations are clearly the usurpers of civil liberties and human rights of their respective people. تقریب سے معروف قانون دان رضوان سلہریہ، شفاعت علی سندھو، لارڈ ڈنکن سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور کشمیر سمیت دنیا بھر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیر میں مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احمد اویس، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر امان اللہ اور دیگر شخصیات کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھارت کی کشمیر میں جاری کارروائیوں کا نوٹس لیں تاکہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانا نہ صرف ہمارا فرض ہے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر کشمیر یا فلسطین یا دیگر ممالک میں، تو ان کے اوپر آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ نیشنل کمیونٹی کو ایک میسج آئے گا، ہم بینگ اے لائر پاکستانی یونائٹڈ ہیں کسی بھی ہیومن رائٹ وائلیشن کے لیے، اسپیشلی کشمیر کے ایشو میں۔ جو آبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو وائلیشنز فنڈامنٹل رائٹس کی کشمیر میں ہو رہی ہیں، مور دین 120 days ہیز گون، کہ وہاں پہ اسٹل کرفیو ہے، تمام رائٹس کی وائلیشنز کنٹینیوسلی جاری ہے، اور یہ مقصد یہ کہ یہ یہاں سے جو وائس ہے ہماری، یہ میسج جو ہے کہ یونائٹڈ نیشنز تک جائے۔ The people in Kashmir are having a very, very difficult time, and the curfew is obviously making life very, very difficult for them, and it should be ended as soon as possible. جب تک آپ اپنے رائٹس کے لیے اویئر نہیں ہوں گے، جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں اپنے آپ کو کریں گے، آپ اپنے آپ کو امپاورمنٹ نہیں کریں گے ود ان نالج آف ہیومن رائٹس، اس وقت آپ کے اندر وہ کریج نہیں آئے گی، آپ وہ بات نہیں پھیلا سکیں گے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ دنیا میں کہیں بھی انسانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے اوپر ایک بہت بڑی آج یہاں پہ آواز اٹھائی گئی، خواہ وہ کشمیر ہو، بوسنیا ہو، چچنیا ہو، فلسطین ہو، اور یہاں پہ انسانوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی۔ جو انڈیا ہے اس نے اس وقت سب سے بڑی جیل جو ہے وہ کشمیر کو بنا دیا ہے، اور آپ دیکھیں پچھلے 100+ days ہو چکے ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ یقیناً اس کا UN کو چارٹر کے حوالے سے بھی یونائٹڈ نیشن کو ایک بہت واضح اور کلیئر جو ہے اس کو جواب دینا پڑے۔ اپنی آواز ہے وہ یونائٹڈ نیشنز تک اور سیکورٹی کونسل تک پہنچانا ہے تاکہ مسئلہ کشمیر کو اور دیگر مسائل کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ حل کروایا جا سکے۔ کشمیر کا مسئلہ دنیا کا مسئلہ ہے، جس طرح یونائٹڈ نیشن نے مشرقی تیمور میں ایکشن کیا، میں سمجھتا ہوں آج وہی ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ اقوام متحدہ ایکشن کرے۔ ایک ریزولوشن کی شکل میں کہ یہ کنسنسس سے یہ چیز پاس ہوئی ہے کہ UNO جو ہے وہ اپنے چارٹر کے اوپر اسٹرکٹلی چلے۔
तकरीब के दौरान इंसानी हकूक के हवाले से नुमाया काम करने वाली तंजीमों और मीडिया के नुमाइंदों में तारीफी सर्टिफिकेट और अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। 92 न्यूज की तरफ से इंसानी हकूक पर बेहतरीन रिपोर्टिंग का अवार्ड ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान ने वसूल किया।